سانپ 1.5 بالش لمبا ہوگا، مگر اس نے اسحاق داویشکی کے اتنے قوی ہیکل گھوڑے کو اوندھا کر دیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، صحرائے سینا ابھی آدھا باقی تھا۔ اسحاق داویشکی ترکی کا رہنے والا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ تنومند تھا، خوبرو تھا۔ چہرے کی رنگت میں کشش تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ اس سے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا صلیبی۔ وہ جتنا تنومند اور خوبرو تھا، اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالاک تھا۔ وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ معاش نہیں سمجھا تھا، وہ مرد مومن کی طرح صحیح تصویر تھا۔ صلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی پاسبانی کے لیے دمشق آیا اور فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جب سلطان ایوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا۔ ترکی کے بے شمار باشندے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تھے۔ سلطان ایوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی۔ اسی فورس میں سے جاسوس بھی منتخب کیے گئے تھے۔ ان میں اسحاق ترک بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر چھاپامار تھا۔ اسے کماندار بنا دیا گیا تھا۔ پھر اسے صلیبیوں کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ فرس کا شیدائی تھا، جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا تھا۔ مگر اب صحرائے سینا میں ذرا جتنے سانپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جن پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہایت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی قاہرہ میں تھا۔ اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا۔ راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا۔ وہ سرسبز علاقوں سے نکل گیا تھا۔ آگے ریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نکل کر نہیں گیا۔ صحرا انسان اور حیوان کا دشمن ہے۔ اسحاق ترک ریگزار کا بھیدی تھا۔ سرسبز علاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اسے راستے کا بھی علم تھا، جہاں ایک دو جگہ پانی مل جاتا تھا۔ اس صحرا میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھی۔ حلب سے آتے ہوئے جب وہ اس میں داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ صلیبیوں اور صحراؤں سے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا۔ اس جنگ و جدل اور مسافت کو وہ زندگی سمجھتا تھا۔ یہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کی خوشنودی اسی جہاد میں ہے۔ وہ صحرائی ٹیلوں میں گھوڑے کو ذرا آرام دینے کے لیے رک گیا۔ دوپہر کا سورج کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اسحاق ترک ایک ٹیلے کے سائے میں لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ گھوڑا تھوڑی سی جگہ میں چکر میں دوڑ رہا تھا، لیکن زیادہ نہ دوڑ سکا۔ رک گیا اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ اسحاق ترک نے دیکھا کہ جہاں وہ سویا تھا اس سے ذرا 5 قدم دور 1.5 بالش لمبا سانپ، جس کا رنگ سیاہ اور اس پر سفید اور گھول دبے تھے، تڑپ رہا تھا۔ دم کی طرف سے اس کا آدھا جسم کچلا ہوا تھا۔ گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ اسحاق سمجھ گیا کہ سانپ کے کاٹنے سے پہلے یا بعد میں گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آیا ہے۔ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسحاق ترک نے اس کا سر اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا۔ گھوڑے کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ صحرا کا بچھو اور یہ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ جسے ڈس لے اسے پانی پینے کی مہلت نہیں ملتی۔ صحراؤں کے مسافر جلا دینے والے سورج سے اور لوٹ کر قتل کر دینے والے ڈاکوؤں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ یہ سانپ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا، بلکہ پہلو کی طرف سے عجیب سی چال سے رینگتا ہے۔ اسحاق نے اپنے گھوڑے کو مایوسی سے دیکھا۔ گھوڑا بڑی زور سے کانپا، اس کا منہ کھل گیا تھا۔ گھوڑے کی ٹانگیں دوہری ہوئی، پھر اس کا پیٹ زمین سے لگا اور وہ ایک پہلو پر گر پڑا۔ اسحاق ترک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا جو لگ و دگ صحرا، بھوک اور پیاس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہ تو ایک نقصان تھا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ضائع ہو گیا تھا، مگر اس وقت نقصان یہ ہوا کہ اسحاق ترک کو پیدل قاہرہ تک پہنچنا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے یہ راز جو وہ سینے میں لے کے جا رہا تھا فوراً سلطان ایوبی تک نہ پہنچایا تو بہت بڑے جنگی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نظر گھوڑے کے ایک پاؤں پر پڑی۔
खुर के जरा ऊपर खून के चंद कतरे जमे हुए थे। यहाँ सांप ने काटा था, घोड़ा मर चुका था। इसहाक ने घोड़े की ज़ैन से खजूरों का थैला और पानी का एक मशकीज़ा खोला और चल पड़ा। उसने मरे हुए सांप को देखा और नफरत से कहा, सांप और सलीबी की फितरत एक सी है। वो रेतले टीले के इलाकों से निकल गया। सूरज उफक से कुछ दूर रह गया था। इसका कहर उरूज पर था। वो अप्रैल 1182 के दिन थे जो दुनिया के लिए बहार के दिन थे, मगर सहराओं में कभी बहार नहीं आती। इसहाक तुर के सामने उफक तक फैला हुआ रेत का समंदर था, जिसमें छोटी छोटी खुश्क झाड़ियाँ थी। रेत इस तरह झुलस रही थी जैसे एक आध मील आगे पानी ही पानी हो और इसमें से शफाफ भाप उठ रही हो। इसहाक अभी ताज़ा दम था। वो खजूरों के थैले, मशकीज़े, तलवार और खंजर का बोझ महसूस नहीं कर रहा था। उसकी चाल में जान थी और काहिरा बहुत जल्दी पहुंचने के अज़म में अभी कोई लर्जा पैदा नहीं हुआ था। वो चलता गया और सूरज गुरूब हो गया। वो ज़रा सी देर के लिए रुका, चंद एक खजूरें खाईं, पानी पिया और चंद मिनट लेटकर उठ बैठा। वो बहुत खुश था कि बड़ी ही कीमती इत्तला सुल्तान अयूबी के लिए ले जा रहा है। इसे कुछ खाने और पीने की जैसे ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी रूह सैर थी। फ़र्ज के शहदाई जब फ़र्ज अदा कर लें तो उनकी रूहें मसरूर हो जाती हैं। इसहाक तुर्क भी रूहानी मुसरत से सरशार था। वो उठा, सितारों को देखा, सिमत का तयन किया और चल पड़ा। सहरा की रात इतनी खुनक होती है जितना दिन गर्म और जुलसा देने वाला है। रात को चलना आसान होता है। वो चलता गया। उसने चलते चलते बहुत कुछ सोचा। ये भी सोचा कि वो इतनी लंबी मुसाफत इतने कम अरसे में तय नहीं कर सकेगा। इसका यही एक इलाज था कि कोई अकेला दकेला घुड़सवार या शुतर सवार मिल गया तो इससे घोड़ा या ऊंट छीन लेगा, और अगर कोई काफिला रुका हुआ नजर आ गया तो घोड़ा या ऊंट चोरी कर लेगा। इसी तवक्को पर चलता गया। रात गुजरती जा रही थी। उसके पांव तले से रेगजार पीछे हटता जा रहा था और उसे थकन का एहसास भी होने लगा था। लेकिन उसे ट्रेनिंग ऐसी मिली थी कि थकन, नींद, भूख और प्यास को कई रोज तक बर्दाश्त कर सकता था। थकन के पहले एहसास को उसने एक जंगी तराने के हवाले कर दिया। वो बुलंद आवाज से तराना गाने लगा। रात के आखिरी पहर वो एक जगह बैठ गया, थोड़ा सा पानी पिया और वहीं सो गया। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था जब उसकी आंख खुल गई। उसने भूख के एहसास को दबा लिया, पानी भी न पिया। मंजिल अभी बहुत दूर थी। खजूरें और पानी बचाने की ज़रूरत शदीद थी। वो उठा और चल पड़ा। उसे सहरा का एक और ख़तरा दूर से ही नज़र आने लगा। ये रेत की गोल गोल टेकरियाँ थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सब एक जैसी होती हैं, इनकी बुलंदी भी एक जैसी होती है। इनमें कोई अजनबी दाखिल हो जाए तो बाहर निकल नहीं सकता। ये भूल भुलैयाँ बनी होती हैं। बाज़ मुसाफिर एक ही टेकरी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और समझते हैं कि वो सफ़र तय कर रहे हैं। सहराओं के बेदी भी इनसे डरते हैं। इसहाक तुर्क को पहला एहसास ये हुआ कि ये टेकरियाँ इसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए थी। इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया। क्या वो उस रास्ते से भटक गया है जिससे वो वाकिफ था? वो अब इधर उधर कहीं नहीं जा सकता था। इसे इन्हीं में से गुजरना था। वो बढ़ता गया और टेकरियों में दाखिल हो गया। इस वक्त तक सूरज ऊपर आ चुका था और सहरा तपने लगा था। वो टेकरियों में घूमता मोड़ मुड़ता गया। रेत इसके पांव जकड़ने की कोशिश कर रही थी। वहाँ की रेतली ज़मीन बता रही थी कि इसहाक से पहले यहाँ से कोई मुसाफिर नहीं गुजरा। इसहाक चलता गया। सूरज सर पर आ गया तो भी वो रेत की इन्हीं ढेरियों में घूमता मुड़ता जा रहा था। वो एक और मोड़ मुड़ा तो ठटक कर रुक गया। उसने ज़मीन पर अपने ही पाँव के निशान देखे जो एक और टेकरी के गिर्द मुड़ गए थे। तब उसे एहसास हुआ कि वो सहरा के बेहद ख़तरनाक धोखे में आ गया है। वो 7 वाली टेकरी पर चढ़ गया। हर सू निगाह दौड़ाई। इसे यूं नजर आया जैसे सारी दुनिया रेत के गोल गोल ऊंचे ऊंचे ढेरों के सिवा कुछ भी नहीं। सूरज की आग और रेत की गर्मी ने उसके जिस्म की नमी चूसना शुरू कर दी थी। रेत ने उसके पांव जखड़ जखड़ कर मन वजनी कर दिए थे।
اس نے پانی پیا اور سمت کا اندازہ کر کے نیچے اترا۔ اب اسے دماغ حاضر رکھنا تھا، ہر موڑ ذہن میں محفوظ رکھنا تھا۔ وہ ٹریننگ کے مطابق چل پڑا۔ اب وہ جن دو ڈھیری نما ٹیکریوں کے درمیان سے گزرتا انہیں ذہن میں نقش کر لیتا، آگے چلتا، پیچھے دیکھتا، مگر صحرا کے ظالم اثرات اس کے دماغ کو معاف کرنے لگے تھے۔ اس میں برداشت کی قوت اوسط درجہ انسانوں سے زیادہ تھی، ورنہ وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑتا۔ سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا جب وہ صحرا کے اس دھوکے سے نکل گیا، مگر اس کی ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ یہ فرض کی لگن تھی جو اسے چلائے جا رہی تھی۔ اس نے آگے دیکھا تو اسے ایک قطار میں کئی گھوڑے اس کا راستہ کاٹ کاٹ کر جاتے نظر آئے۔ گھوڑوں پر سوار بھی تھے۔ اس نے سواریوں کو پکارا، پھر اور زیادہ اونچی آواز سے پکارا۔ کسی بھی سوار نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ گھوڑے دائرے میں چلنے لگے۔ اسحاق ترک رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑے نہیں، وہمہ ہے، اور یہ سراب ہے جو صحرا کا ایک خطرناک دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کا ذہن صاف ہوا تو گھوڑے غائب ہو گئے۔ جھلستی ریت اور اس کی بھاپ نما چمک دور تک دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اسے دن اور رات کا ذرا بھی احساس نہ رہا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پسلا تو وہ گر پڑا اور لڑکتا ہوا دور نیچے چلا گیا۔ اس سے وہ ذرا سا بیدار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دانستہ مٹی کی ایک ٹیکری پر چڑھ گیا تھا اور وہاں سے گرا تو نیچے آ پڑا۔ اس نے پانی کی شدید ضرورت محسوس کی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ہونٹ خشک لکڑی کی طرح اکھڑ گئے تھے، مگر اس کے پاس نہ پانی کا مشکیزہ تھا نہ کھجوروں کا تھیلا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، دونوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں چلا۔ ادھر ادھر دیکھا، اسے ہر سو سفید سفید اور شفاف شفاف سے شعلے نظر آئے جو اسے کچھ دور گول دائرے کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اب لاشعوری طور پر یا نیم غشی کی کیفیت میں چل رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اسے دو آدمی اور ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ تینوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں تھوڑی دور کھجور کے درخت بھی اسے دکھائی دیے۔ ان کے قریب ٹیلے تھے۔ اسحاق ترک نے اسے بھی وہمہ اور سراب سمجھا۔ اس پر جو مایوسی طاری ہو گئی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، جس سے اس کے جسم میں اگر کچھ سکت رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو آواز دینے کو بیکار سمجھا۔ سراب اور وہمیں بولا نہیں کرتے، مسافروں کو اپنی طرف گھسیٹتے اور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان ہار کر گر پڑتا ہے اور ریت اسی کا گوشت پوست چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ اسحاق ترک میں اتنی سی زندگی رہ گئی تھی کہ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو وہمہ سمجھا، مگر اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے تو اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے صحرا، سراب اور وہمہ گپ تاریکی میں چھپ گئے۔ اسے باتیں سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ باتیں صاف ہونے لگی۔ وہ ریت پر گرا۔ ریت آگ پر رکھی ہوئی لوہے کی چادر کی طرح تپ رہی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ خنکی محسوس کر رہا تھا۔ وہیں مرنے دیا ہوتا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اٹھاؤ اور اس سے باہر پھینک دو، کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہے۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، ذرا اسے ہوش میں آنے دو۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ مجھے شک ہے بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، قاہرہ کتنی دور ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، ہوشیار ہو کر قاہرہ سے نکلنا، بڑی قیمتی خبر لایا ہوں، شک رفع کر لینا چاہیے۔ اسحاق ترک اس سے بھی وہمہ یا خواب سمجھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آوازیں انہی دو آدمیوں اور عورت کی ہیں جنہیں اس نے صحرا میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ اسے اس نے وہمہ سمجھا تھا، لیکن یہ انسان حقیقی تھے، وہمہ نہیں تھے۔ تم اس کے پاس بیٹھو، ایک آدمی نے کہا، اگر ہوش میں آ گیا تو اسے پانی پلا دینا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دے دینا، پھر ہمیں بتانا کہ یہ کون ہے۔ آدمی باہر نکل گئے۔ اسحاق نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے کانوں میں گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز پڑی۔ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ لو،
تھوڑا سا پانی پی لو۔ ایک نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ہونٹوں کی طرف ایک پیالہ بڑھ رہا تھا۔ عورت نے کہا، تھوڑا پینا، ایک ہی بار سارا نہیں پینا، مر جاؤ گے۔ اسے پانی ہی کی ضرورت تھی۔ اس نے یہ دیکھنے سے پہلے کہ پانی پلانے والی کون ہے، پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہونٹوں سے لگا کر 2-3 گھونٹ پیے۔ پیالہ ہونٹوں سے الگ کر کے بولا، میں جانتا ہوں کہ اس حالت میں زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس نے عورت کو دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ اس کا لباس اسی علاقے کا صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح تھا، لیکن اس کے نقش و نگار اور رنگ و روپ سے دھوکہ ہوتا تھا کہ وہ خانہ بدوش نہیں۔ اس کے سر پر لپٹے ہوئے رومال میں سے جو بال نظر آ رہے تھے وہ بھی خانہ بدوش لڑکیوں جیسے نہیں تھے، لیکن اس علاقے میں کوئی امیر کبیر لڑکی تو آ نہیں سکتی تھی، خانہ بدوش ہی ہو سکتی تھی۔ تم کس قافلے کے ساتھ ہو؟ اسحاق نے لڑکی سے پوچھا۔ یہ تاجروں کا قافلہ ہے، لڑکی نے جواب دیا اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اسحاق ترک نے جواب دینے کے بجائے پانی کا پیالہ منہ سے لگا لیا۔ پانی کی نمی نے اس میں سوچنے کی قوت کچھ بحال کر دی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اسے اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ تھا، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ یہاں سے بہت دور ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جو کچھ تھا لے گئے، اونٹ اور گھوڑے بھی لے گئے۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھٹک گیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ ایک خیمے میں تھا جس میں دیا جل رہا تھا۔ اس نے خیمے سے ذرا چھپ کر باہر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ اسے باہر 3-4 آدمی ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ اسے لڑکی کی ہنسی سنائی دی۔ پھر اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کے آگے کھانا رکھا جو وہ کھانے لگا۔ تم اب قاہرہ جا رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، اسحاق نے جھوٹ بولا، سکندریہ جا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سکندریہ جا کر کیا کرو گے؟ میرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسحاق نے حیرت سے کہا۔ ہمارا تو ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ ہمارا سلطان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے حکم پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے تم نے یہ کیوں کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں ہے؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ سنو، لڑکی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تمہیں گھوڑا چاہیے، تم سلطان کے پاس جا رہے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں گھوڑا دیں گے، تم بہت جلد سلطان تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ مت پوچھو، لڑکی نے کہا، تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دو، ہم تمہیں گھوڑا دے کر سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ لڑکی کا انداز ایسا تھا کہ اسحاق پگھل گیا۔ اس نے کہا، ہاں، مجھے جلدی سلطان کے پاس پہنچنا ہے۔ کوئی بہت ضروری خبر ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، اسحاق نے جواب دیا، تمہیں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کرتی ہوں، لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا، آرام کر لو، رات ابھی شروع ہوئی ہے، آخری پہر روانہ ہونا۔ لڑکی خیمے سے نکل گئی۔ اسحاق ترک کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ وہ فوراً سو گیا۔ کون کہتا تھا کہ اسے وہیں پڑا رہنے دیتے؟ لڑکی نے خیمے سے باہر جا کر اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے استاد مانتے ہو؟ یہ ایوبی کا جاسوس ہے، کہتا ہے مجھے ایک گھوڑا دے دو، سلطان کے پاس جلدی پہنچنا ہے۔ وہ جب بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا تو میں نے کان لگا کر سنا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑی قیمتی خبر لایا ہوں۔ لڑکی نے اسحاق ترک کے ساتھ جو باتیں کی اور جو اس سے کہلوائی تھی سب کو سنا دی۔ یہ تاجروں کا قافلہ نہیں تھا، یہ سب صلیبی جاسوس اور تخریب کار تھے جو مصر میں کچھ عرصہ اپنی زمین دوز کاروائیاں کر کے واپس اپنے یا کسی اور مسلمان علاقے کو جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ ان 10-12 آدمیوں کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان کا استعمال اور رول وہی تھا جو آپ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں سن چکے ہیں۔ یہ دونوں خوبصورت اور تربیت یافتہ تھی۔
یہ گروہ تاجروں کے بھیس میں جا رہا تھا۔ ان کے پاس اونٹ بھی تھے اور گھوڑے بھی۔ سفر کے دوران یہاں پانی اور سایہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے انہوں نے دور سے اسحاق ترک کو آتے دیکھا۔ 2 صلیبی اور ایک لڑکی اس کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس آدمی کو اپنے کیمپ سے دور رکھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی بہت بری حالت میں چلا آ رہا ہے اور یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا۔ اسحاق ترک نے انہیں دیکھا تو اسے سراب اور وہمہ سمجھا۔ پھر وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دونوں صلیبی اور لڑکی اس تک پہنچے۔ سب سے پہلے لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کا مسافر نہیں۔ دونوں آدمیوں نے رائے دی کہ یہ کوئی اناڑی مسافر ہے، ورنہ اس حال کو نہ پہنچتا۔ تاہم اسحاق کی شکل و صورت اور جسم سے شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کچھ عذرائے مذاق اور کچھ شک کی بنا پر وہ اسے کیمپ میں اٹھا لے گئے اور ایک خیمے میں لٹا دیا۔ اس کے منہ میں پانی اور شہد ٹپکاتے رہے۔ اس دوران اسحاق ترک بڑبڑاتا رہا۔ اس پر غشی طاری تھی۔ غشی اور نیند میں ذہن لاشعور بیدار ہوتا ہے۔ جاسوس کو یہ خاص طور پر بتایا جاتا تھا کہ وہ دشمن کے علاقے میں بے ہوش ہونے سے بچے۔ بے ہوشی میں انسان کی زبان سے بعض اوقات سینے کے راز نکل آتے ہیں۔ اسحاق کو صحرا نے بے بس اور بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ اس میں حیران کن قوت برداشت اور قوت مدافعت تھی۔ اگر بے ہوشی میں اس کی زبان بند رہتی تو اس کا اصل روپ بے نقاب نہ ہوتا۔ اسحاق ہوش میں آیا تو اس قدر ذہین اور چالاک ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کے جال میں آ گیا۔ یہ لڑکی کی استادی تھی، وہ بھی تربیت یافتہ اور وہ حسین لڑکی تھی۔ اس کی زبان پر یقین کرتے ہوئے وہ اسے مسلمان سمجھ بیٹھا۔ لڑکی نے باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا ہے اور یہ خوبرو شخص سلطان ایوبی کا جاسوس ہے، موٹا شکار ہے۔ اس گروہ کے سربراہ نے کہا، اب اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا راز اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور یہ راز کہاں سے لایا ہے۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ راز کہاں سے لایا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں اس کے ساتھی کون کون ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن اس پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم کون ہیں۔ سربراہ نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، موت قبول کر لیتے ہیں، کوئی راز نہیں دیتے، خاصی استادی سے بات کرنی ہوگی۔ میں ان مسلمانوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ لڑکی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، راز تو راز، یہ اپنے خنجر سے اپنا دل نکال کر میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ تم ان مسلمانوں کو جانتی ہو جن پر حکمرانی اور دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے۔ ایک اور صلیبی نے کہا، تمہارا پالا کبھی کسی غریب مسلمان اور سپاہی سے نہیں پڑا۔ وہ مسلمان دولت اور رتبے کے شیدائی ہوتے ہیں جنہیں تم گمراہ کر لیتی ہو۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت کے بجائے ایمان ہے، کبھی ان کے قریب جا کر دیکھنا۔ ان کے پاس ایک اور صلیبی لڑکی بیٹھی تھی جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سربراہ نے اس کی طرف دیکھا اور قدرے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا، کیا تم اس مسلمان کے سینے سے راز نکال سکتی ہو باربرا؟ لڑکی نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ سربراہ نے کہا، تم نے قاہرہ میں ہمیں بہت خراب کیا تھا، میرنیا کی استادی دیکھو اور اس سے کچھ سیکھو۔ میں تمہیں اور کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ذرا میرنیا کی عقل پر غور کرو۔ ہم سب اس آدمی کو بھٹکا ہوا کوئی مسافر اور بیکار آدمی سمجھتے تھے، لیکن اس نے اس سے پہچان لیا کہ یہ موٹا شکار ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں اس لیے مصر سے نکال کر لے جا رہا ہوں کہ تم صلیب کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہو۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک اور صلیبی نے کہا، تمہیں اس پیشے سے محروم کر دیا جائے گا جس میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اس سے نکال دیا گیا تو کسی کی داشتہ بن کر رہنے یا عصمت فروشی کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دوسری لڑکی جس کا نام میرنیا تھا نفرت سے بولی، یہ تو ہے ہی اسی قابل۔ باربرا نے میرنیا کی طرف قہر بری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا، لیکن خاموش رہی۔ وہ بھی میرنیا کی طرح خوبصورت تھی، لیکن جب سے مصر گئی تھی اس کی استادی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سربراہ بھی مصر میں تھا اور زمین دوز کاروائیاں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کسی جگہ آپس میں ملا کرتے تھے۔ سربراہ رتبے والا افسر تھا اور خوبرو بھی تھا۔
وہ باربرا کو پسند کرتا تھا اور اس نے باربرا کے ساتھ شادی کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا تھا۔ سربراہ جس جاسوس کی سفارش کر دے اسے ترقی اور انعام دلا دیا کرتا تھا۔ باربرا بہت خوش تھی، مگر میرنیا نے سربراہ پر اپنا جادو چلا لیا۔ اس لڑکی نے اپنی فنکاری سے سربراہ کو باربرا کے خلاف بدظن کر دیا اور اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے لگی۔ باربرا بجھ کے رہ گئی۔ جاسوسی اور تخریب کاری سے اس کی طبیعت چاٹ ہو گئی۔ ایسے موقع بھی آئے کہ وہ شک میں پکڑے جانے لگی تھی لیکن بچ گئی۔ اسے سلطان ایوبی کے فوج کے کسی بڑے اہم حاکم کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، لیکن وہ مطلوبہ کام نہ کر سکی۔ سربراہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں میرنیا کے خلاف رقابت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ پورے گروہ کو واپس لے جائے اور اس کی جگہ نیا گروہ بھیجا جائے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ باربرا میرنیا سے جلنے لگی تھی۔ سربراہ اس کا دشمن بن گیا تھا۔ میرنیا اس کے ساتھ طنز اور نفرت سے بات کرتی تھی۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اب میرنیا نے اسے کہا کہ یہ تو ہے ہی اسی قابل، تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آدمی کے سینے سے صرف میں راز نکال سکتی ہوں، میرنیا نے کہا۔ یہ باربرا کے بس کا روگ نہیں۔ باربرا غصے سے اٹھی اور اپنے خیمے میں چلی گئی۔ یہ آدمی رات کو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، سربراہ نے کہا۔ ابھی اس کے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اسے بے ہوش کر دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میرنیا اس خیمے میں داخل ہوئی جس میں اسحاق ترک سویا ہوا تھا۔ دیا جل رہا تھا۔ میرنیا کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جو بے ہوش کرنے والی دوائی میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اسحاق کے پاس گئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے رومال اسحاق کی ناک پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد رومال ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگی، کل سورج نکلنے کے بعد ذرا ہوش میں آئے گا۔ اطمینان سے سو جاؤ، سربراہ نے کہا۔ کل ہم صلاح الدین ایوبی کے اس جاسوس کو اس کی خواہش کے مطابق گھوڑا ضرور دیں گے، لیکن وہ اس گھوڑے پر قاہرہ نہیں بیروت جائے گا۔ یہ ہمارا ہم سفر ہوگا۔ سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کو پکڑ لینا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ شراب پینے اور خوشیاں منانے لگے۔ میرنیا اچھل کود کر رہی تھی، مگر باربرا جیسے اس جشن سے لا تعلق تھی، اس لیے وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد سب ایک ایک کر کے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ باربرا بھی جا چکی تھی۔ اس ٹولے کا سربراہ میرنیا کو اپنے ساتھ وہاں سے دور لے گیا۔ باربرا خیمے میں تنہا لیٹی اداسیوں اور ناکامیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی تھی۔ باہر کے جشن شراب نوشی کا شور اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اسے اپنا سربراہ اور میرنیا ٹیلے کی طرف جاتے نظر آئے۔ چاندنی رات میں وہ کچھ دور تک نظر آئے اور غائب ہو گئے۔ باربرا کے کانوں میں میرنیا کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، صرف میں اس کے سینے سے راز نکال سکتی ہوں۔ باربرا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ وہ میرنیا کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسحاق ترک کو بتا دے کہ ہم صلیبی جاسوس ہیں، تاکہ وہ اپنا اصل روپ چھپا لے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اسحاق کو وہاں سے بھگا دے۔ یہ سب انتقامی سوچیں تھی۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، باربرا چلے جاؤ مارٹن۔ باربرا نے غم و غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن جانے کے بجائے خیمے کے اندر چلا گیا اور باربرا کے پاس جا بیٹھا۔ بولا، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا یہ لیڈر میرنیا کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے، اور کیا وہ تمہیں دل سے چاہتا رہا ہے؟ یہ سب بدماشی ہے باربرا۔ تم دل پر بوجھ ڈال کر اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو گئی ہو۔ اگر سچی محبت کی خواہش مند ہو تو وہ میرے دل میں ہے۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ تم سراپا دھوکہ ہو، باربرا نے جل کر کہا۔ ہم سب دھوکہ ہے۔ میں اپنے فرائض سے لاپرواہ نہیں ہوئی۔ میرا دل تو دنیا سے بھی کٹ گیا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے فریب کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے کر انہیں صلیب کے مقابلے میں بیکار کر دے، مگر ہم سب ایک دوسرے کو فریب دے رہے ہیں۔ مسلمان اپنی لڑکیوں کو جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے مجھے محبت کا جھانسا دیا
میرنیا چونکہ زیادہ ہوشیار ہے اس لیے اس نے لیڈر پر قبضہ کر لیا۔ تم نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا گروہ بیکار واپس جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہم 2 لڑکیاں نہ ہوتی تو تم مرد اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے۔ عورت کا وجود مردوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کے درمیان اپنی تربیت یافتہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مارٹن نے کہا، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آئے اور صلیب کی حکمرانی قائم ہو۔ اس نے جھنجھلا کر باربرا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو باربرا، آؤ باہر چلے، دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، باربرا نے کہا، میں ناکام ہو چکی ہوں، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ایک روز تم میرے قدموں میں آ بیٹھو گی اور کہو گی، مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، میں اب بھی کتوں کے حوالے ہوں۔ باربرا نے حقارت سے کہا، میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور میرنیا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی، وہ اٹھی نہیں، پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی۔ آگے ذرا گہرائی تھی، اس میں اتر گئی، وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی اور دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ دیا جل رہا تھا، اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا۔ اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اسے ہلایا، اسحاق ترک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اٹھو بدبخت، اس نے اسحاق کے منہ پر تپڑ مار کر کہا، تم دھوکے میں آ گئے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت کے قید خانے کے تہہ خانے میں اذیت ناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ باربرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگی مگر وہ گھبرائی نہیں، وہ تربیت یافتہ تھی۔ آوازیں قریب آ گئی تو بھی وہ اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئی، ان میں ایک آواز میرنیا کی تھی، وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، باربرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ باربرا، اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور میرنیا کھڑے تھے۔ سربراہ نے کہا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے باربرا، میرنیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے سے میں کیسے راز نکال سکتی ہوں۔ سربراہ اور میرنیا ہنس پڑے۔ باربرا اسی طنزیہ ہنسی کو سمجھ گئی، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ جاؤ سو جاؤ، سربراہ نے اس سے کہا۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سربراہ نے اسحاق کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر میرنیا کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اسحاق ترک سلطان ایوبی کے لیے بڑی ہی اہم اطلاع لیے گہری بے ہوشی میں پڑا رہا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔